راستے پر ہم نے چلنا ہے۔ مسلمانوں کا اصل بحران اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بدقسمتی سے نمازوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، حج اور عمروں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ جو اصل مسئلہ ہے وہ اخلاقی بحران ہے۔ اخلاقی بحران یہ ہمارا اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں، میں ساری جو اخلاقی جاہلیت کی اخلاقی قدریں تھیں ان سب کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کر جا رہا، کل امر الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمی، میں جاہلیت کی ہر قدر کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کر اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو اس جاہلی قدروں کو پہچانے، وہ کیا تھا؟ جھوٹ ہے، خیانت ہے، ملاوٹ ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، غریبوں کا حق مارنا ہے، دوسروں کو ناحق قتل کرنا ہے۔ یہ ساری جاہلیت کی قدریں، سود، جوا، بیواؤں یتیموں پر ظلم اور ستم، یہ جاہلی اقدار ہیں۔ ان میں سے ایک ایک چیز کو اللہ کے نبی نے ختم کیا اور ایک ایسا سماج اور ایک ایسا معاشرہ آپ نے تشکیل دیا کہ جس نے پھر اپنی ان اخلاقی اقدار کی برکت سے دنیا پر 1000 سال تک حکومت کی ہے۔ واپس لوٹیں انہی اقدار کی طرف، اسی دور کو دریافت کریں، پھر سے قرآن کو پڑھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت میں دوبارہ پڑھ کے ترجمہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اے قل انما الآیات عند اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ معجزہ دکھائیے، فلاں معجزہ دکھائیے، فلاں، ان سے کہیے کہ معجزات کا اختیار تو میرے رب کے پاس ہے۔ ہاں، انما انا نذیر مبین، میرے رب نے مجھے واضح طور پر ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور اے لوگوں سنو، اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں تھا کہ ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی، کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں تھی؟ یتلی علیہم، جو ان پر پڑھی جاتی ہے اور قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا کردار، دی گئی تعلیمات اور قرآن، میرے بھائیو، یہ ہے وہ نصاب جس کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔